اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میرا آج کا موضوع بھی انتہائی اہم ہے۔ میں نئی نسل کو، بھٹکی ہوئی نسل کو اس وقت تک جھنجھوڑتا رہوں گا جب تک وہ ان عالمی طاقتوں کے ایجنٹوں کے چنگل سے نکل کے اپنے ملک کے اور اپنے اللہ کے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار نہیں بن جاتے۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر بھٹکے ہوئے نہ ہوتے تو کون بندہ ہے جس میں اتنی سی بھی غیرت ہے اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو لے جا کے دھرنوں میں ڈانس کروائے؟ اس میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں۔ میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں، اکثریت پڑھے لکھے جاہلوں کی ہے۔ ان پڑھ جاہل کو قائل کرنا آسان ہوتا ہے، پڑھے لکھے جاہل کو قائل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اللہ پاک، دیکھیں اللہ کیسا کرم کرتا ہے اور اللہ کیسے اپنی لاٹھی انسان سے انسان کو سیدھا کرتا ہے کہ اس نے، اس ذات پاک نے، وہ ایسے نہیں، اس کی دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ اس نے کیسا کرم کیا ہے، کیسا وہ کیا ہے کہ دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب، یہ دو وہ جج تھے، ان میں ایک اور بھی شامل تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گیا تھا، اس کا نام شکر الحمدللہ، سوری جی۔ انہوں نے ان عالمی طاقتوں کی قانون اور آئین سے ہٹ کے سہولت کاری کی اور اس کے بعد انتہائی ڈٹائی کے ساتھ جا کے امریکہ کے دورے بھی کیے، وہاں جا کے مراعات بھی وصول کی، وہاں جا کے انعامات بھی وصول کیے، اور اس کے بعد دیکھیں جب اللہ کی پکڑ میں آئے تو آج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب کہاں کھڑے ہیں؟ ان کی مثال اس کتے جیسی ہو گئی ہے جو نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، دھوبی کے اس کتے جیسی ہو گئی ہے۔ یہ اللہ پاک نے کیا، انسانوں میں طاقت نہیں تھی اتنی۔ انسانوں کو تو انہوں نے بے بس کر کے رکھ دیا ہوا تھا۔ ایک چنبش سے اپنی چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ہٹا کے یہ گھر بھیج دیتے ہیں، ایک قلم کے اشارے سے یہ گھر بھیج دیتے ہیں ان کو۔ اب میرا مشورہ ان دونوں ججوں کو ہے کہ کتے جیسی زندگی گزارنا چاہیں تب بھی ان کی مرضی ہے، اگر عزت سے ریزائن دے کے اپنی بیویوں کو جا کے اچھی طرح پھینٹی لگائیں، جن کے کہنے پہ انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے فون تک پکڑے گئے تھے۔ ہاں بیگم، میں نے اس کو قانون سے، آئین سے ہٹ کے عمران کو فیور دے دی ہے، آپ خوش ہو؟ یہ تو حال تھا ان کا۔ یہ پتہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں لگ رہی ہے کہ ان کو جائے، لیکن دیکھیں اللہ نے کیسا ان کو نشان عبرت بنا دیا ہے۔ اب آ جائیں جناب آگے۔ یہ ان کے پیچھے عمران نیازی کے، یہ خان نہیں ہے، اس کو نیازی بولا کرے، جو یہ اصل ہے۔ اصل سے جب انسان ہٹ کے نقل کی طرف جاتا ہے نا، باپ تبدیل کر دیتا ہے۔ اب کوئی پٹھان تو اس کا باپ تھا نہیں، اس کا باپ تھا یہ کیا نام ہے، نیازی۔ شکل ویسے اس سے بھی نہیں ملتی تھی، اب پتہ نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے یا شوکت خانم بہتر جانتی ہے کہ یہ کس کی اولاد تھا، لیکن حرام کا ہے، حلال کا ہرگز نہیں ہے۔ حلال کا ہوتا تو ملک کا وفادار ہوتا، یہ ملک کا وفادار نہیں ہے، ملک کا غدار ہے۔ کس طریقے سے میں ثابت کروں گا، پورے ثبوت دوں گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں،
یہ آج سے 40 سال پہلے جب یہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، حکیم سعید نے ایک کتاب لکھی تھی جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر قوم یوتھڑ جا کے ابھی پرچیز کر لے، وہ عام بک شاپ سے بھی مل جاتی ہے، جاپان کی کہانی، اس کا صفحہ نمبر 13 14 15 پڑھ لو، اس کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ حکیم سعید کو اس سے کیا دشمنی تھی، ڈاکٹر اسرار کو اس سے کیا دشمنی تھی۔ ڈاکٹر اسرار نے بھی 25 سال پہلے اس کو یہودی ایجنٹ قرار دیا تھا، وہ تو عالم تھے دونوں، اور وہ جو حکیم سعید تھے وہ ولی اللہ تھے، ان کو اللہ غیب سے بتا دیتا تھا۔ دیکھیں کس طریقے سے ان کو 40 سال پہلے پتہ چل گیا تھا، جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا سیم وہی ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہودیوں نے اس کو مشہور کرنا ہے، اس کو کرکٹ میں لانا ہے، اس کو کپتان بنانا ہے، اسی کی کپتانی میں ورلڈ کپ جتوانا ہے، پھر اس کی کھرب پتی یہودن کے ساتھ شادی کروانی ہے، بڑا سا گھر لے کے دینا ہے، اس کے بچوں کو بھی یہودی پالیں گے، اور اس کو ایک سیاسی جماعت بنا کے دیں گے، پھر اس جماعت کو اتنا مشہور کروایا جائے گا کہ میڈیا، تمام میڈیا کو خرید لیا جائے گا، جو چینل لگائیں گے اس پہ انہی کا ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ انہوں نے پھر جج خریدے، وکیل خریدے، پارٹیوں کے سیاست دان خریدے، ہر حربہ استعمال کیا عالمی طاقتوں نے کہ کسی طریقے سے اس ملک کو تباہ کریں، لیکن گولڈ سمتھ کا باپ بھی اس ملک کو تباہ نہیں کر سکتا ہے جب تک اس کی حفاظت میرا رب کریم کر رہا ہے۔ وہ رب جب تک اس کی حفاظت کر رہا ہے نا، کیونکہ اس کے بنانے کا دن جو ہے نا وہ 27ویں رمضان کی شب ہے۔ اب جو 27ویں رمضان کو بنا ہو تو اس کو دیکھیں کس طریقے سے اللہ ہی اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، اب میں چند ایک ان کی مثالیں دوں گا آپ کو۔ ہاں، اگر کوئی یوں تھوڑا حکیم سعید کو بھی اب گالیاں دینا شروع کر دینا تو ایسا نہیں کرنا، کیونکہ وہ واحد بندہ تھا، ایک واحد کھرب پتی بندہ تھا پاکستان کا، صرف روح افزا اس کا پورے ورلڈ میں ایک دن کی سیل کئی کھرب ہے۔ اس نے وہ تمام پیسہ امداد یونیورسٹی، امداد فاؤنڈیشن، امداد دواخانے پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں جتنے بھی لگے ہوئے ہیں نا، سب کے سب جو ہے نا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دے دیے تھے، کیونکہ اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی۔ ایک دن کتاب اس نے اشاعت کو ہوئی، کتاب کی جاپان کی کہانی جو عمران کے خلاف، یہودیوں کے خلاف لکھی گئی تھی۔ اب یہودی لابی اتنی پاورفل ہے کہ اگلے دن کراچی میں حکیم سعید کو اور اس کے ساتھ 5-6 چوٹی کے حکیموں کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اب دیکھیں وہ جو ٹکلا ہے نا گنجا وکیل کھوسا کو آپ کہیں کہ تیرے بیٹیوں کے یار، تیرے داماد جو ہیں نا وہ 248 کہاں ہیں، وہ 248 لاشیں کدھر گئی؟ اب اگر 248 لاشیں بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے، 248 لاشیں تھی، فگر دیکھیں ان کے، 248 کا فگر تھا، 248 لاشیں تھی، تو وہ لاشیں کہاں گئی؟ ان کے ماں باپ کدھر گئے؟ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنے پیاروں کو، لاشوں کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے۔ انہوں نے اب تک کسی میڈیا میں آ کے کسی عدالت سے رجوع کیا ہو کہ بھائی ہمارے پیاروں کی لاشیں ہمیں واپس کر دی جائیں، چلے ان سے غلطی ہوئی، جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں وہ دے دی جائیں تاکہ ہم ان کا کفن دفن کر سکیں؟ کوئی نہیں آیا، تھی نہیں تو کہاں سے آتے؟ ایک بھی پی ٹی آئی کا بندہ فوت نہیں ہوا، میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک بھی بندہ ان کا نہیں مرا ہے۔ اب 248 کا اگر فگر ہے نا تو یہ بہت بڑا فگر ہے جو انہوں نے بنایا تھا۔ 248 بندے مارے گئے ہیں، لیکن وہ کون تھے؟ وہ کمانڈوز تھے انڈیا کے، ان کی ابھی بھی لاشیں پمز میں پڑی ہیں، جا کے ان کے شلواریں اتار کے چیک کریں، ان کے ختنے تک نہیں ہوئے۔
وہ ہندو ہیں اور کمانڈوز ہیں، بہترین چوٹی کے کمانڈوز تھے، لیکن جب پاکستانی کمانڈوز کے ہاتھ چڑھے نا، انہوں نے کتنی پلاننگ کے تحت پہلے عوام کو بیچ میں سے نکالا اور پھر اس کے بعد پھر ان کو پھڑکا دیا۔ ایک بھی اس میں مسلمان نہیں ہے، نہ ہی پی ٹی آئی کا بندہ ہے۔ ہاں اریسٹ افغانی ضرور ہوئے، 64 کے قریب ان کی تعداد ہے، وہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ طبیعت آج بہت خراب ہے، بخار بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ولاگ کر رہا ہوں، تو کوشش کیا کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں اور گروپوں میں ویڈیوز کو شیئر بھی کر دیا کریں۔ تو اب دیکھیں کس طریقے سے شکر الحمدللہ، آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ سارے ملک مل کے پاکستان کو تباہ کرنے کی سازش میں ملوث ہیں، اور انہوں نے تقریباً 99% تباہ کر دیا تھا، دیوالیہ کر دیا تھا۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہوئی ہے کہ اور اس میں سب سے زیادہ ہماری سپورٹ سعودیہ نے اور چائنا نے کی ہے، اور دبئی نے۔ دیکھیں شہباز شریف نے 6 ماہ میں 5 دورے سعودیہ کے کیے۔ سعودیہ کی انویسٹمنٹ آ گئی ہے 8 پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ ہو گیا ہے، ٹوٹل تقریباً 160 کے قریب پروجیکٹ لگنے ہیں، تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ، اللہ کرم کرے گا یہ ملک۔ ہاں ایک اور نیا ریکارڈ آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک کہ اسٹاک ایکسچینج نے کل 1,05,000 کی حد بھی کراس کر لی ہے، اور پورے ایشیا میں نمبر 1 پہ ہے اور پورے ورلڈ میں جو ہے نا نمبر 2 پہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں نا کہ ملک کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے انویسٹروں کا، اور جو باہر سے آتے ہیں نا انویسٹر، ان کا اعتماد گورنمنٹ پہ، یہ ہوتا ہے۔ ان کے دور میں تو اسٹاک ایکسچینج کریش کر چکا تھا، 20,000 پوائنٹ پہ آ کے نا کریش ہو چکا تھا، بلکہ اس سے بھی نیچے تھا، 14-15,000 تھا یا 12,000 تھا، اس پہ آ کے نا کریش کر چکا تھا، دیوالیہ ہونے کے قریب اسٹاک ایکسچینج بھی تھا اور ملک ہو چکا تھا تقریباً۔ لیکن اللہ نے پھر اپنی لاٹھی گھمائی، کس طریقے سے دیکھیں تباہ کیا گیا ملک کو، پی آئی اے کو تو تباہ کر کے ان کے جھوٹا الزام وہ جو مردود ہے، اللہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ سرور خان پنڈی کا، ٹیکسلے کا، پی ٹی آئی کا جو کیا نام ہے شہری آبازی کا وزیر تھا، اس نے جھوٹا بیان دیا، اس پہ کیس ہونا چاہیے تھا، لیکن اس وقت وہ ثاقب ناصور تھا نا، اس نے کیس کرنے کی بجائے اس کو سپورٹ کیا تھا۔ اس نے آ کے پریس کانفرنس کی کہ پاکستانی پائلٹوں کے پاس لائسنس ہی جعلی ہے، اس پہ پابندیاں لگ گئی پورے ورلڈ میں، پورے ایشیا میں، پورے ممالک جتنے بھی تھے۔ ہاں سعودیہ، دبئی، انہوں نے جلدی تحقیقات کر لی، 10-15 دنوں کی پابندیاں لگائیں، اس کے بعد انہوں نے پابندیاں ہٹا دی۔ لیکن یورپ نے اب آ کے پابندیاں ہٹائی ہیں، اب وہ راستے کھلے ہیں۔ کس طریقے سے کیوں کیا گیا ایسے کہ عمران کا ایک دوست تھا یہودی، اس کی بھی ایئر لائن ہے اٹلانٹکس ایئر لائن، وہ دیوالیہ ہونے کے قریب تھی، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ روٹ سارے کے سارے پی آئی اے کے جہازوں پہ الزام لگا کے بند کر کے یہ سارے روٹس اس کو دے دیے گئے تھے۔ اس کے جہاز تو کھرب پتی، اس کی کمپنی، اس کی ایئر لائن کھرب پتی بن گئی، انہوں نے 40 نئے جہاز پرچیز کر لیے، تو اب وہ مستحکم ہو گیا۔ تو اب کس طریقے سے پھر
پاکستان کو واپس وہ ملا ہے روٹ، لیکن اب پاکستان پی آئی اے اتنا کچھ پیچھے چلا گیا ہے کہ اس پہ اتنے قرضے ہیں کہ اس کو کوئی اونے پونے داموں بھی لینے کو تیار نہیں ہے، کوئی ملک لینے کو۔ ہاں، میری گورنمنٹ آف پاکستان سے گزارش ہے کہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے اس سے قرضہ اتارا جائے، قرضہ سارا گورنمنٹ اپنے کھاتے میں ڈال دے، اور اس ملک پی آئی اے کو یا تو چائنا کے سپرد کر دیا جائے، یا پھر روس، یا پھر سعودیہ، ان 3 ممالک میں سے کسی ایک ملک کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر دبئی کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ وہ انویسٹمنٹ کر سکیں، اس میں مزید جہاز ڈال سکیں، اور اس کو اتنا نفع بخش بنا دیں کہ اس کے نفع سے اس کا جو قرض ہے نا وہ اتارا جائے، اور بعد میں پھر جو نفع ہے وہ گورنمنٹ اپنے کھاتے میں ڈالتی جائے۔ یہ طریقہ ہے اس کا۔ تو اب 2 اہم وزیروں نے، 2 اہم لیڈروں نے سے زبردستی استعفے لے لیے گئے ہیں کہ ہم جو بھی پلان بناتے ہیں یہ اندر سے لیک ہو جاتا ہے، اندر سے ہمارے اداروں کے سپرد ہو جاتا ہے کہ یہ جاسوس ہیں دونوں۔ کون کون سے جاسوس کا الزام لگا کے ان سے زبردستی استعفے لیے گئے ہیں؟ ایک تو ہے وہ عمر ایوب خان کا پوتا، ڈکٹیٹر کا پوتا، اور ایک ہے شبلی فراز، جو باپ تو بہت اچھا تھا، احمد فراز کا بیٹا ہے، لیکن یہ اتنا ہی بدتمیز، اتنا ہی گھٹیا تھا۔ اس کو اب اس کی اوقات یاد دلا دی گئی کہ تیری یہ اوقات تھی کہ تجھے جاسوسی کا الزام لگا کے جوتے مار کے ریزائن لیا گیا تیرے سے۔ یہ حال ہے ان کا۔ تو ان دونوں سے استعفے لے لیے گئے ہیں، اور اب کل نیازی صاحب فرما رہے ہیں کہ اصل ترک کا پتہ ابھی میرے، آخری کارڈ ابھی میرے پاس ہے، کوئی کارڈ شارڈ اس کے پاس نہیں ہے۔ اگر قوم یوتھڑ اب جائے گی اسلام آباد تو یقین جانیے اب ان کا حال بہت برا ہوگا، کیونکہ اب کی بار پہلے تو خالی آپ لوگوں کو کہ پچھواڑ۔ ہاں، ایک سوال میرا پوری قوم یوتھڑ سے، قوم یوتھڑ کے تمام لوگ یہ مجھے بس ایک بات بتا دیں کہ ابھی تک ایک بھی لاش کہیں سے ملی؟ اچھا، وہ عتیق عباسی، وہ مردود اب میں کیا کہوں، بس اتنا ہی کہوں گا کہ وہ اور اس کا بھائی آ کے اس کا بڑا بیٹا آ کے ٹی وی پہ، قومی میڈیا پہ جھوٹ بولا انہوں نے کہ ہمارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے، وہ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اگلے دن اس کے بیٹے کا بیان آ گیا کہ نہیں، یہ الو کے پٹھا میرا باپ اور میرا بھائی جھوٹ بول رہا ہے، میں پولیس کی حراست میں ہوں اور میں زندہ ہوں۔ اچھا، پھر وہ جو جوتوں سمیت وہ ٹک ٹاک بنانے کے لیے فراڈی جماعت، فراڈی لوگ، فراڈی جاہل قوم، جاہل لوگ، وہ نماز جھوٹی پڑھ رہا تھا۔ جوتوں سمیت کون سی نماز ہوتی ہے؟ اس کو اوپر سے نیچے پھینکا گیا، پوری دنیا میں وہ اس تصویر کو کیش کروایا گیا کہ یہ دیکھیں جی اتنا ظلم ہو رہا ہے، نماز بھی پڑھنے۔ بھائی کنٹینر کے اوپر کون سی نماز ہو رہی تھی، اور وہ بھی جوتوں سمیت؟ بعد میں اس نے خود کہا کہ ہاں جی میں زندہ ہوں، اور پی ٹی آئی کے قوم یوتھڑ، اس نے خود کہا ہے میڈیا پہ آ کے کہ جی میں بالکل زندہ ہوں اور صحیح سلامت ہوں، وہ تو میں ٹک ٹاک بنا رہا تھا اس کے اوپر چڑھ کے۔ اب تسلی ہوئی؟ تو اس کے بعد پھر 248 لاشیں کہاں گئی؟ ان میں سے ان کے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار کیوں اب تک چپ کر کے بیٹھے ہوئے؟ اگر وہ لاشیں تھی، ایک بھی لاش نہیں تھی۔ ٹوٹل 5 لوگ شہید ہوئے ہیں، اس میں مسلمان، ان میں وہ 5 کے 5 جو ہے نا تھے رینجرز کے جوان، جس پہ اب کل قتل کا کیس عمران نیازی پہ بھی درج ہو گیا، اور باقی پوری پارٹی کے لیڈروں پہ جو اس جلوس میں شامل تھا، کہ ان کو اوپر لینڈ کروزر گاڑی چڑھا دی گئی تھی۔ وہ 7 زخمی ہوئے، ان میں سے 5 شہید ہو گئے ہیں، 2 ابھی بھی زخمی اسپتال میں انتہائی نازک حالت میں ہیں۔ تو اب دیکھیں وہ 248 بندے کہاں گئے، ان کی لاشیں کدھر گئیں؟
اگر مطلب واقعی ان کی لاشیں تھیں، ان کے پیاروں نے اب تک کیوں صبر کیا ہوا ہے؟ کسی بھی کورٹس میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جا کے وہ ایک سمپل درخواست دے دیں کہ ہمیں ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی یا ہمیں اپنے پیاروں کی لاشیں واپس چاہیے تاکہ ہم ان کا کفن دفن کر سکیں، ان کا آخری دیدار کر سکیں۔ ایک بھی بندہ نہیں ملے گا، کیونکہ یہ سب فرضی وہ بنایا گیا تھا۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ لینے آتا نا۔ تو عمران نیازی کے پاس کوئی آخری پتہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، وہ مکمل طور پہ بڑھ چکا ہے، اس کی پارٹی بڑھ چکی ہے، اب قوم یوتھڑ بھی بڑھ چکی ہے۔ اب اگر دوبارہ یہ اسلام آباد آئے، اسلام آباد پہ حملہ آور ہوئے نا، آج یہ سنڈا پور جو ہے نا، گندا پور، یہ گندا پور بھی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا ہے، ادھر گورنمنٹ کے ساتھ بھی ملا ہوا ہے اور ادھر یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کو بھی، قوم یوتھڑ کو بھی بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، باقی باتیں کل کے ولاگ میں ہوں گی۔ ملک کے وفادار رہیں، اپنی افواج کے وفادار رہیں، اپنے اداروں کے وفادار رہیں، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔